ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کو ہم ڈپریشن بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب آپ جو ہیں وہ سائیکو تھراپیوٹک اس میں بھی جا رہے ہیں, ڈیموگرافک میں بھی جا رہے ہیں, سارا کچھ جا رہے ہیں, سوشو ڈیموگرافک آ رہے ہاں اس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے ایک سال میں ہم کوئی 16-17 جگہوں پر ہم گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی, اپنے ڈیٹا کیٹر. لیکن ہم جب کسی اور جرنل میں اپلائی کرتے ہیں وہ تقریباً 6-7 مہینے رہتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں, اور وہ ڈیٹا ہو جاتا ہے پرانا. فار ایگزامپل اب ہم نے پچھلے سال کی رپورٹ بنائی اور آج جب ہم سبمٹ کریں گے وہ پھر تھوڑا بہت غلطیاں نکالیں گے, واپس کریں گے, 3 مہینے لگ جائیں گے, پھر جب ہم واپس بھیجیں گے پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا جرنل وہ کریں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ادیب صاحب ہیں, میرے دوست ہیں فیصلہ آباد, میں جانتا ہوں. ہاں ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا, بلکہ آئیڈیا بھی انہوں نے دیا تھا کہ یار ایسے کرو کہ کوئی جرنل سٹارٹ کرو جس میں ہمارے پاس نا ایک اپنے پاس سسٹم ہو جائے گا. تو وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایچ ای سی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں اس کا پروسیجر کیا ہوگا. دیکھیں ایچ ای سی یا جو بھی آپ کی کوئی انڈیکسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں نا, پہلے ان کا ایک وہ جو ہے روبرک ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے, جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو آج کل کا جو فوکس ہے نا ایچ ای سی کا فوکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایچ ای سی کا جو جنرل ریکگنیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپلائی کرنے کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ مطلب 2 ایئرز آپ کے جرنل پروڈیوسڈ ہوا ہو. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یعنی مطلب 2 ایئرس کا مطلب یہ ہے وہ آپ تک ہوتا ہے دیٹ از کہ آپ جو اس کو بائی اینول کرتے ہو, اینولی کرتے ہو, کوارٹرلی کرتے ہو, منتھلی کرتے ہو, وہ چل رہا ہو, وہ بائی منتھلی ہو. کیونکہ آپ نے جس وقت انڈیکسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے نا, اس وقت آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جو جرنل آپ نے پریزنٹ کیا آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جرنل اتنے سال میں, یہ یاد رکھیے گا جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں انڈیکسنگ کے لیے تو وہ انڈیکسنگ فرام دا ڈیٹ ہوتی ہے اس سے 2 ایئرس پہلے کی کنسیڈر ہو جاتی ہے جب وہ انڈیکسنگ ہو جائے گی. اچھا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو کہیں گے جی نہیں پچھلے 2 سال آپ نے جو کام کیا ہے وہ بیکار گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کا کام لیتے ہیں, اس میں پہلا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے دیٹ از بلائنڈ ریویو. مطلب بلائنڈ ریویو کے لیے ہم کس کو, مطلب کسی اور یونیورسٹیز کے لوگوں کو رکھیں گے؟ وہ آپ کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہو جائے گا نا. بورڈ میں آپ کو بورڈ ہوگا, ایک اور چیز بتاتا ہوں. میں نے ریویوز ہوں گے, ریویوز دیکھیں, میں نے یہ دیکھیں کہ بہت سارے جرنلس ہیں جو پاکستان کے ہیں, مطلب کہ ہمارا ایک پی جے پی آر ہے, اس کا ماشاءاللہ سے علیحدہ اسٹینڈرڈ ہے. پی جے پی آر کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا, جو میرے حساب سے میں نے دیکھا بھی ہے, کیونکہ میری آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا این ای پی کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق جو رہا ہی ہے وہ این ای پی کے ساتھ ہی رہا ہے. این آئی پی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے اپنا جو مطلب اپنے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی جب پبلش کرنے لگتے ہیں وہ بھی اسی اسکروٹنی سے گزرتے ہیں, اور دیر آر چانسز دیئر پیپر از آلسو ریجیکٹڈ ایٹ ٹائمس. ٹھیک ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تقریباً 10 سے 20 ایسے انڈیویژولز جو کہ ریناؤنڈ ہوں, ٹھیک ہے, جن کی پروفائل تھوڑی سی ہیلدی پروفائل ہو, ٹھیک ہے, اور ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈیز ہوں, ان کو اپنے ریویور بورڈ میں لیں اور ان کو بلائنڈ ریویو کے لیے ریڈی کریں. کیونکہ جس وقت آپ ایچ ای سی یا کسی بھی انڈیکسنگ ایجنسیز کے لیے اپلائی کریں گے نا تو وہ آپ سے ریکارڈ مانگیں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے آرٹیکل کیسے لیا, کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا, پھر آپ نے جب ریویورز کے پاس بھیجا تو ریویورز کے کمنٹس کیا آئے. اب ریویور کمنٹ ڈیٹیل دیتا ہے تو دیٹ از اے ہیلدی سائن. یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے, کیونکہ ہم ریسرچ کی جب بات کرتے ہیں تو ریسرچ میں جتنا ہیلدی اسٹرانگ ریویو آئے گا اتنا ہی کنٹریبیوٹ زیادہ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں لوپ ہولس تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم سائیکولوجیکل ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو لوپ ہولس آتے ہیں اس میں نا. وہ جو لوپ ہولز ہوتے ہیں وہ تبھی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کو دیکھ لیں کہ جی بھائی اس نے میتھڈولوجی میں غلطی کی ہے, کہیں اس نے جو ہے وہ ڈیزائن میں غلطی کی ہے, کوئی ڈیٹا کلیکشن پروسیس میں غلطی ہوئی ہے, کوئی ایتھیکل کنسیڈریشن غلط ہوا ہے, لینگویج میں کچھ مسئلہ ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سر, آپ کی بات کا میں کی پوچھ رہا تھا, جیسے کہ ہمارے لیے ایک ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ایٹ لیسٹ 2 پیپر جو ہیں وہ WJX کیٹیگری میں پبلش ہونے چاہیے. وائی میں بھی ہو جاتا ہے, وائی میں بھی ہو جاتا ہے. تو اچھا کرنٹ جو بھی ہے نا سوشل سائنسز کے لیے وائی میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جب اپنی جرنلس کو دیکھتے ہیں تو وائی میں بھی بہت کام ہے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی 5-6 ہی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ورکنگ میں ہیں اور چل رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے میں پھر ہم جب کسی اور سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں, جیسے سائیکیٹرک سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں. نہیں اصل میں دیکھیں اے پی سیز تو اے پی سیز ہوتی ہیں نا. اے پی سیز ہوتے ہیں آرٹیکل پروسیسنگ چارجز. اچھا. آپ
کا بہت کم ایسے جرنل ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جرنل دو چیزوں پہ چلتے ہیں, یا تو وہ APC لیتا ہے یا وہ سبسکرپشن پہ چلتا ہے. جو جرنلز آپ سے فیس نہیں لے رہے نا وہ سبسکرائب جرنل ہوتے ہیں. وہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو جرنل پھر سبسکرائب نہیں ہے, اور خاص کر آپ فارن جرنلز میں چلے جائیں, یہ جو ہمارے انٹرنیشنل امپیکٹ جرنل ہے بیسیکلی وہ آپ کو ڈالرز میں چارج کرتے ہیں, یا یورو میں چارج کرتے ہیں, یا پاؤنڈز میں چارج کرتے ہیں. ان کے لیے تو وہ 1000 یا 2000 یوروز یا پاؤنڈز اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے, آپ دیکھیے کہ دو طرح کے جرنلز آ رہے ہیں نا, ایک سبسکرائبڈ ہوتے ہیں اور ایک اوپن ایکسیس ہوتے ہیں. آپ جو چیز سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کے لیے دیکھیں ٹارگٹ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ٹیم ایک ہو, ٹھیک ہے, جو ٹیم آپ کی پہلے اسکروٹنی کرے کہ آپ اگر خود اپنے مطلب آپ جیسے کرنا چاہ رہے ہیں 2-3 بندے جیسے آپ بیٹھتے ہیں آپ باقی کام کر رہے ہیں نا, تو اسی طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ APA 7 کا مینول اٹھائیں, ٹھیک ہے, لیٹسٹ جو آپ کے امپیکٹ فیکٹر جرنل کے پیپرز ہیں ان کو اٹھائیں, ان کو اٹھا کے ذرا سے ان کی لینگویج, ان کی باڈی, ان کی اپروچ کو دیکھیں. اگر آپ انٹرنیشنل پبلش کرنا چاہ رہے ہیں, سیلف کے لیے مشورہ بعد میں دوں گا, سیلف کا سٹارٹ بے شک کریں, لیکن سیلف کا سٹارٹ کرنے میں اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ اکوموڈیٹ کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ کے اوپر وہی لیبل لگ جائے گا جو بہت سارے جرنلز پہ ابھی ہے, ٹھیک ہے, جو بہت سارے جرنلز پہ ابھی ہے کہ یار یہ تو بات تو وہی ہے کہ اپنی چیزوں کو, وہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹٹ فار ٹیٹ بھی بعض جرنلز میں چل رہا ہے کہ بھائی تم میرا پیپر پبلش کروا, میں تیرا کروا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز نہیں, کوشش یہ کریں کہ اگر اوپن ایکسیس تک جا سکتے ہیں تو اوپن ایکسیس آج کل بہت مہنگی ہے, ٹھیک ہے. اس کے چارجز کہاں پر لگتے ہیں, مطلب کہ APC کے مطلب وہ جو آپ کے پروسیسنگ کے چارجز ہیں, جیسے ریویور فی ہے, آپ بھی جب ریویور کو دیں گے تو ظاہری بات ہے ریویور کو مفت میں تو نہیں کرے گا. وہ آپ سے اگر سپوز کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ریویورز دیتے ہیں, جیسے اب HEC کے اگر آپ ایکس کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریویورز انٹرنیشنل ہونے چاہیے, آپ کے پاکستانی ریویور نہیں ہوں گے. آپ باہر سے کسی کو کرتے ہیں تو وہ کرٹیسی بیس, تو آپ کو پتہ ہے کہ فورن میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہ. ہاں, میرے دوست ہیں جان بوری, ان کا سوسائڈ کے اوپر بڑا کام ہے, تو ان سے جب میں نے رابطہ کی, کیونکہ زیادہ تر اسکیلز انہیں کے یوز کر رہا ہوتا ہوں میں, انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنے پاکستانی جرنلز کو آگے لے کر جاؤ, آپ ہمارے ان جرنلز میں آؤ نہیں. پاکستانی جرنلز میں نوید اصل میں نے آپ کو یہی ریزنز بتا دی ہیں نا, آپ انٹرنیشنلی آپ اس پہ چلے جاؤ نا, ویب آف سائنسز پہ, آپ کو پاکستان کے لمیٹڈ جرنلز ملیں گے. ریزنز وہی ہیں نا, وہ انٹرنیشنل ریویورز کو اٹھاتے ہیں, وہ بلائنڈ ریویور کے اوپر جاتے ہیں, اور وہ جو انٹرنیشنل بلائنڈ ریویونگ ہوتا ہے پروسیس, اس میں آپ کو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں, مطلب $100 ہے, $200 ہے, $300 بھی بعض آپ کے سے ریویورز لیتے ہیں. تو وہ ظاہری بات آپ اپنے پاکٹ سے تو نہیں دیں گے. سپوز ایک بندہ جب ایک جرنل پبلش کروانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے پھر آپ نے ایکسیپٹیڈ پیپر, آپ نے جب پیپر ایکسیپٹ کر لیا, ریویور کے پاس بھیجنے کے لیے کر دیا, تو آپ نے ریویور کو تو پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جب اپنے ریویور کو پیمنٹ کرنی ہے, یا تو پھر اس کے دو طریقے ہیں, پہلے آپ اپنے پاس سے لگا لو, وہ ایکسیپٹ کر لے تو پھر آپ ان سے مانگ لو, تو وہ ریجیکٹ کر دے تو پھر آپ کے تو پیسے گئے. اچھا, میں نے 5-6 ریسرچ پبلش کر رکھی ہیں نا, ان میں سے ایسا ہے کہ وہ ابھی تک فری ہیں, ٹھیک ہے, ان کا مطلب کہ انہوں نے چارجز نہیں لیے تھے, لیکن ابھی کچھ جرنلز ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اماؤنٹ ہوتا ہے. نہیں, پاکستان میں جو ہے تو APC تھوڑی بہت چلتی ہے, مطلب بہت سارے آرٹیکل, جیسے آپ کے میڈیکل کے کچھ جرنلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ 15,000 to 20,000 APC چارجز لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے ہوتا ہے نا, وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کہ وہ آپ کے ریویور کو بھی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پرنٹنگ کاسٹ کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے یہ کلچر تو ہے نہیں کہ یونیورسٹیز جرنل کو سبسکرائب کریں. ہاں, ایسا ہی ہے, نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مطلب دیر آر مور دین 180 یونیورسٹیز ان پاکستان جو پرائیویٹلی اور پبلکلی کر رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کا کوئی بھی جرنل آئے تو سارے اتفاق سے اس کو سبسکرائب کر دیں, اور جو اس کی اینول سبسکرپشن فی ہے وہ اس کو مل جائے گی, تو آٹومیٹیکلی اس کی کاسٹ نکل آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل تک پھر ٹچ کر سکے گا. تو یہ ریزنز ہیں نا, اسی لیے مسئلہ ہوتا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز میں پوچھتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو اس کو بند کر کے پھر دوسری بنائیں گے, وہ ایک اور ٹاپک پہ میں پوچھوں گا. میرے کچھ دوست ہیں نا جن کے PhD کے مطلب ابھی وہ پیپرز سبمٹ کروا رہے ہیں جگہوں پر, جرنل میں سبمٹ کر دیتے ہیں, جرنل والا ان کو آف دا ریکارڈ کہیں سے کال آ جاتی ہے کہ بھائی آپ نا ہمیں 4 لاکھ روپے جمع کروا دو, اور وہ جیسے انڈین فلم میں 4 کھوکے دے دو, تو وہ کیا مطلب کہ وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اصل میں ریزن بتا دیتا ہوں, دونوں چیزیں میں اس کے پٹ فالس بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی وہ بھی بتا دیتا ہوں. ایسا ہے نا کہ جب ہم پبلیکیشن کے لیے جاتے ہیں نا,
تو کیونکہ آپ کے جو ڈبلیو کیٹیگری کے جرنلز ہیں یا ایکس کیٹیگری کے جرنلز ہیں، جیسے کہ آپ کا فرنٹیئرز ان سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو ہے وہ امریکن سائیکالوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پیپرز تو آپ کے فری آف کاسٹ پبلش کرتے ہیں، اوپن ایکسیس میں نہیں بھیجتے کیونکہ ان کی سبسکرپشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ آپ کو ریویو پروسیس میں ڈالتے ہیں نا، تو آپ کا آرٹیکل کیا ریجیکشن پہ بھی نا اتنا بہترین کامنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے آرٹیکل میں کیا ڈرا بیکس ہیں. میں اکثر جو ہے میں اسٹوڈنٹس کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اور جس میں جو ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ آئی وش کہ آئی ہیڈ مور ٹائم. تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ریویو پروسیس میں جو ہے نا ہم لیگ کرتے ہیں، ہمیں ریویور کو پک کرنا نہیں آتا. سر ایک اور چیز ہم بہت زیادہ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم پلیجرزم کو بڑا پلیجرزم کو ریڈیوس کرنے کا ہم چاہتے نہیں ہیں نا، ریڈیوس کرنا نا، نہیں ایک اور چیز ہم چاہتے نہیں ہیں ریڈیوس کرنا، ہم کر بھی دیں. جیسے ٹرن کی بات کروں، ہاں ہاں، اب مجھے ویسے آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے ایک پوزیشن پہ ہیں، آپ کو زیادہ اس بارے میں علم ہوگا. میں جب اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا یونیورسٹی سے، تو میں نے جب پلیجرزم کے لیے فائل بھیجی، انہوں نے کہا آپ یونیورسٹی آؤ. جب میں یونیورسٹی گیا ہوں تو ٹیچر نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جی کہ اب آپ نا اس طرح سے کر دو. اور سیم پیرالل ایک اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جب میں نے دیکھا تو وہ ایکسیس دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو پلیجرزم چیک کرنے کا ان کی لائبریری میں. دیکھیں اس میں دو تین طریقے ہوتے ہیں. پلیجرزم کے لیے میں تھوڑا سا ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بے شک شیئر کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا پلیجرزم ہے کیا چیز، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. آئیڈیا کو کاپی پیسٹ کرنا ہے، اس کا پلیجرزم. وہ میں ایک لطیفہ ٹائپ کی بات چل جاتی تھی. اکثر میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ٹائپ کر کے اس کو کرنا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کا 98% سملیرٹی آ گئی. اس نے کہا سر میں نے بک سے پورا ٹائپ خود کیا تھا. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے پلیجرزم کیوں آتا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہماری لینگویج اسکلز کمزور ہے. سب سے بیسک کمزوری ہماری لینگویج اسکل کی ہے. ہم اگر پلیجرزم کو ریڈیوس کرتے ہیں، جس کے لیے ہم شارٹ کٹس جو یوز کر رہے ہیں، جن میں سینونمس چینج کر لینا، ورڈ سبسٹیوشن ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا پلیجرزم ریڈیوس نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کا جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے کچھ آپ کو ٹیچنگ کے جو ٹپس ہیں نا، جو بچے جب کر رہے تھے تو میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کو 1/3 کرنا سکھایا جاتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو. ایک پیراگراف دیتا تو اس کو کہتے ہیں آپ کو 1/3 کرنے ہیں. دس از واٹ یو کال پلیجرزم ریڈکشن. آپ نے ایک پورا پیراگراف اٹھانا ہے اگلے بندے کا، اور اس اگلے بندے کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے. جیسے آپ اگر میرے ساتھ اب بات کریں، جی میں سر یہاں پہ ہیپی لائف سائیکولوجیکل سروسز چلا رہا ہوں، اور میرا کام یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو مریض ہیں جو ذہنی مسائل کا شکار ہیں، میں ان کا علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں جب اس بات کو کہوں گا تو میں ایسے تو نہیں کہوں گا کہ نوید صاحب ایسے کہہ رہے تھے. میں کہوں گا کہ اسلام آباد میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا علاج کرتا ہے. اب میں نے بات وہی کی ہے جو آپ نے کی ہے، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ میرے جو اسپوکن ورڈ تھے دیٹ ور فار مور ڈفرینٹ دین یورس. اسینس دونوں کا ایک ہی تھا. تو یہ جو اسینس ہے نا، ہم نے وہ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور میں نے کیونکہ تھرو آؤٹ میری ایک عادت رہی ہے ماشاء اللہ سے، اب یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہی آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ میری عادت اچھی رہی ہے، کیونکہ میں جب بھی کہتا ہوں کہ اسائنمنٹ آ گئی ہے تو کلاس سے ایک شور سا اٹھتا ہے نا. I put my students on Turnitin. I give them access. ٹھیک ہے، اس کی ایکسیس ایسی ہوتی ہے کہ میں کلاس کریٹ کرتا ہوں اور کلاس میں اسٹوڈنٹس کو انرول کر دیتا ہوں. وہ لمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے. لمیٹیڈ ایکسیس، ہاں وہ لمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ لمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسائنمنٹ ان کو کوئی چیز دیتا ہوں، وہ اسائنمنٹ پٹ کریں گے تو اسائنمنٹ کی سملیرٹی انڈیکس ان کے پاس بھی آئے گی، میرے پاس بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جو چیز چیک کریں گے وہ میرے ریکارڈ میں موجود رہے گی. مطلب باقی یونیورسٹی کے کر سکتے ہیں، دیٹ کین بی پریکٹس. اور میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بی ایس پروگرام میں ہی جب اسٹارٹنگ میں وہ آتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ کسی ایک آرٹیکل کو سمرائز کرنے کے لیے دے دینا چاہیے، کسی ایک آرٹیکل میں سے آبجیکٹیوز بنانے کے لیے دے دینے چاہیے، کسی ایک آرٹیکل کو مطلب ری رائٹ کرنے کے لیے دے دینا چاہیے، ریویو لکھنے کے لیے دے دینا چاہیے. یہ جو سارے پروسیس کرتے ہیں نا، اس سے بیسیکلی آپ کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا سر، ایک اور کوسچن میرے مائنڈ میں بھی آ رہا ہے. جیسے این آئی پی بہت اچھے سے کر رہی ہے کہ جیسے ان کے ایم فل کے جو اسٹوڈنٹ ان کا ریسرچ کلچر ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ای میل آئی ڈی ہی این آئی پی کا بنا کر دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر
ہاں مجھے پتہ ہے ان کا اب ہمارا بھی شروع ہو گیا, ہزارہ یونیورسٹی بھی ہو گیا ہے. ہم اس بھی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کسی سے اسکیل وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بڑے اچھے سے جو ہے نا اس کو رسپانس کرتے ہیں. جب ہم اپنے جی میل یا یاہو سے وہ کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اور نہیں کرتے. توجہ نہیں یہ دیتے. مطلب یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے نا. دیکھیں آپ کی شاید میرے خیال میں 1 سال پہلے کی ایک پوسٹ تھی جب آپ نے کہا تھا کہ ہماری یونیورسٹیز کو چاہیے, خاص کر آپ دیکھیں ہر یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے, ایسا ہی ہے, لیکن ہمارا ریسرچ کا کنسورشیم نہیں ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے, مطلب میں اپنی جگہ پہ آئسولیٹڈ کام کر رہا ہوں, یہ اپنی جگہ پہ آئسولیٹڈ کام کر رہے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ آئسولیٹڈ کام کر رہے ہیں, اور یونیورسٹیز ایون بہت اچھی ٹرانسلیشن اڈاپٹیشنس کر رہے تھے. اور میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا بھی ہے کہ جب آپ پرمیشن آتھر سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ پرپز کے لیے کر سکتے ہو, آپ اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ریسرچ پرپز کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ کین بی یوزڈ اینی ویئر ان دا پاکستان. ٹھیک ہے, ان اینی انسٹیٹیوشن ایز لانگ ایز اٹ کریڈٹس دا اوریجنل آتھر. ٹھیک ہے, اور جب وہ کریڈٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کی سائٹیشن بڑھے گی. وہ یہی لوگ کرتے ہیں. چند ایک کمرشل سائٹس ہیں جو کہ آپ کو وہ کرتی ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں, جو اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں یا اڈاپٹیشن ہوتی ہیں, دوسری اڈاپشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تینوں پروسیسز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ بہت کم ہوتے ہیں. میرا ریسنٹلی ایک ایکسپوجر ہوا ہے, ابھی میرے اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کام کرنا تھا, آپ کو پتہ ہے میرا وہ ویریبل جو سائیکوپیتھ کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سے مجھے کچھ اور اسکلس چاہیے تھے. آئی ایون کنسلٹیڈ گجرات یونیورسٹی, پھر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی, پھر NIP میں, اور جی رسپانس جو کورسپونڈنگ آتھر ہے وہ بھی نہیں دے رہے. ایسا ہی ہے. جو سب سے بری بات ایک مجھے لگی نا کہ بھائی آپ کورسپونڈنگ آتھر ہیں تو پھر آپ کیوں لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کورسپونڈنگ آتھر. اور میرے خیال میں اگر میں نے کوئی اسکیل بنا لی ہے تو وہ میری یا تو میں اس سے کمانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو پھر میں آن پیمنٹ رکھ دوں, اور اگر میں کمانے کا ارادہ نہیں رکھتا تو میں اس کو فری دے سکتا ہوں. کیونکہ سر ایک ہمیں بہت بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے, جیسے کہ میرے سینئر, ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, ان بیچاروں کا یہ ہوا تھا کہ جب MPhil ہم دونوں, مجھ سے وہ 1 سال سینئر تھے, تو جب انرولڈ ہو گئے تو وہ کرتے رہے, میں جاب پہ چلا گیا. تو 3-4 سال کے بعد ان سے پوچھا کہ MPhil ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اسکیل کی پرمیشن نہیں تھی میرے پاس, اور آپ مطلب کہ ریسرچ سبمیشن کے بعد جو ہے اب میں اسکیل کی پرمیشن لے نہیں سکتا ہوں. اسٹل میرے خیال سے ان کا ابھی تک MPhil نہیں ہوا, تقریباً 12 سال ہو گئے. تو وہ تو ٹرمینیٹ ہو گیا ان کا پروگرام, وہ ٹرمینیٹ ہو گیا ہوگا نا. تو یہ مطلب کہ اگر کوئی اسکیل کی پرمیشن دے ہی نا, ہم جیسے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ اسکیل کی پرمیشن نہیں ملے گی تو اسکیل ڈیولپمنٹ پہ جانا پڑے گا. صحیح 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو پرچیز کریں یا ڈیولپ کریں. اچھا نہیں, وہ پرچیز تو ہمیں, جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے آتھر ہیں, بڑے نامی گرامی ہیں, ان کے اسسٹنٹس بھی ہیں, اسسٹنٹ کے پھر اسسٹنٹس ہیں, تو ہمیں پوائنٹے بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بندہ کیا کرے, کچھ ایسا نہیں ہوتا HEC ایسا کرے, یونیورسٹیوں HEC خود ایک وہ کرے, HEC نہیں کرے گی, سارے اسکیلز ادھر جمع کرو, HEC نہیں کرے گی, اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی اس. ایسا ہی ہے کہ یونیورسٹیز کر لیں. یہ چلیں ایک کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, میں تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہوں, ٹھیک ہے, کچھ اور میں کہتا ہوں ایک کنسورشیم بناتے ہیں. ہمارا دیکھیں, ہمارا ماشاءاللہ سے IT والے بھی ہیں, ہماری ویب سائٹس وغیرہ کو سیٹ کرنے میں, تو ہم ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یونیورسٹی میں جو چیز ہو, یونیورسٹی آف پونچھ میں ہو, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں ہو, مالاکنڈ میں ہو, یہ جتنے بھی جن کے ساتھ مطلب جن کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو اسکیل کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو اسکیل کی اڈاپٹیشن پہ بات کر رہے ہیں, اڈاپشن پہ بات کر رہے ہیں, ان کو ہم جو ہیں وہ ایک ڈیٹا بیس میں لے آئیں. ایسا ہے, اس کے اوپر میں کرتا ہوں انشاءاللہ. کریں, پتہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا, اور خاص کر ان پہ جہاں پہ جو اوپن ایکسیس میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی جن کے لیے نا وہ صرف وہ ایک ہمارا کریٹو کامنس کا ایک لائسنس ہوتا ہے نا, وہ کریٹو کامن کا لائسنس 3.0 کہ کیا اس کا نمبر ہوتا ہے, وہ اس کے تحت نا بس آپ چیز کو اٹھا کے ریسرچ پرپز کے لیے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو, ایز لانگ ایز یو جسٹ کریڈٹ دا سورس, مین سورس. اچھا, تو ہماری یونیورسٹی کا اور ایک جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک ایکٹیو ہے, لیکن اور ایک از بیسیکلی جو اس کا جو فنکشن ہوتا ہے نا, دیٹ از ٹو برنگ کیپٹل ان دا یونیورسٹی. So commercialize ہے وہ, that is commercialized rather than based on philanthropy. اور جو آپ کی بات چل رہی ہے مجھے کوئی کہیں نہ کہیں اس کی وہ جو بیک
آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ فیلنتھروپسٹ پہ زیادہ کام فیلنتھروپسٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایک اسٹوڈنٹ جو کام کر رہا ہے وہ کہاں سے 50-60,000 دے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں نا, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں پاکستان میں. افغانستان میں اپرچونیٹیز ہیں, پاکستانی کو پریفر کرتے ہیں. ایک تو ہمارے لینگویج کی وجہ سے, پشتو لینگویج ہے وہاں پر بھی پشتو ہے, پھر داری لینگویج سے بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز یا اکیڈمیا میں ایک بہت اچھی ریسرچ کے حامل لوگ ہیں. اگر آپ میں دیکھوں کہ ہمارے کچھ ایسے پروفیسر بھی ہیں جن کی لاکھوں میں ان کی ویوز ہیں پڑھنے میں, جرنلس ریڈنگ بہت کم ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو جتنے بھی ہمارے اور ایک ہیں یہ پرائیویٹ این جی اوز جو پروجیکٹس لے رہی ہوتی ہیں جن کو پڑھنے چھاپے مار رہی ہے, یہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا, یونیورسٹیاں کیوں نہیں کر رہی؟ جیسے کہ ہم سن رہے تھے ورجینیا یونیورسٹی نے یہ ریسرچ کی, فنڈیڈ ہوتا ہے تبھی کرتی ہے نا. آپ فارن یونیورسٹیز میں اٹھائیں 90% فنڈیڈ ہے, 90% مطلب دیر لیس دین 10% چانسز ہیں کہ وہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ انیشیٹ کرے. دے ایون گرانٹ دیر ڈگریز آن دا بیسس آف فنڈس. آپ کے وہ ایسے نہیں کرتے, مطلب آپ جو پوسٹ ڈاک کرنے جا رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کرنے جا رہے ہیں, ایم ایس کرنے جا رہے ہیں, دے آر آلسو فنڈیڈ. وہ تو سیدھی سی بات, وہ تبھی آپ کو تو اسٹائپنڈ دے رہے ہوتے ہیں. ویسے کون کس کو شوق ہوتا ہے کہ جی آپ کو اپنے پاس انگیج بھی رکھے, پڑھائے بھی اور پیسے بھی دے. ابھی آپ دیکھیں ایم ایس ایف ہے, وہ 5 سال کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا, 5 سال میں آپ ریسرچ کریں, آپ کو وہ کھانا پینا رہائش آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے رہے ہیں, آپ کی ایون آپ کی سیلری بھی دے رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں نا, ہاں یونیورسٹی آف مانچسٹر کے ساتھ ان کا ایم او یو سائن ہے اور ان کی جتنی بھی ریسرچز ہیں اس جرنل میں پبلش ہوں گی یونیورسٹی آف مانچسٹر. یہی چیز ہے. تو وہی میں چیز یہ سوچ رہا ہوں کہ پرائیویٹ ادارے یونیورسٹیز کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کریں. فارن میں, پاکستان میں یہ ہے کہ ہم کیوں منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے, نہیں جی میں پروفیسر ہو گیا ہوں. ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات سنو, وی نو آل دا تھنگس, اسی لیے وی نو آل دا تھنگس. ہم نے جس دن یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیا نا, جس دن یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیا, یقین کرو ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اور پتہ ہے ابھی دیکھیں باہر کے میں ریٹائرڈ لوگوں کو دیکھتا ہوں, اتنا زیادہ مطلب اپروچ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, وہ سوشلائز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم چلیں اچھا چلیں یہ جرنلس کے اوپر تو انشاءاللہ میں کام کروں گا, پھر آپ سے آپ بھی کرو. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ جرنل پبلش اپنا کروانا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر اسکروٹینی کا پروسیس آپ نے 0 ٹالرنس پہ دینا ہوگا. جب 0 ٹالرنس پہ دو گے تو جتنا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, سیج اوپن از ون آف دا جرنلس, ٹھیک ہے, اور جس کو میرے سامنے, کیونکہ میرا پہلا پیپر اسی میں پبلش ہوا تھا, 2 دفعہ میرے پیپر 3 پیپر سیج اوپن سے, پہلا پیپر Day 1 ریجیکٹ ہوا, دوسرا پیپر انہوں نے تھوڑے سے دن لگائے کہ یار ذرا سی پڑھا, کیونکہ وہ پہلے ڈے کی ریجیکشن پہ جو تھا اس بیس کے اوپر ریوائز کیا تھا میں نے. تھرڈ جب ریجیکٹ کیا تھا تو انہوں نے 1 مہینے بعد کیا تھا, اور 4th ایکسیپٹ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. وہ چلا, اور میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرجنگ سائٹیشن میں آیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوشل سائنس سائٹیشن میں آیا, وہ ہمارے پاس ایکس میں آ کے ڈبلیو کیٹیگری JRS میں پہنچ گیا, اور اس امپیکٹ فیکٹر اٹھاتا ہوا جا رہا ہے. ریزنس کیا ہیں؟ بلائنڈ ریویوئنگ ہے, ٹھیک ہے, اسٹرکٹ پروسیسز ہیں, چیز فٹ ہے, فوراً سے آپ کو بتائیں گے, نہیں ہے تو آپ کو کمنٹس بھی دیں گے, کمنٹس کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے. یہی چیز آپ کرو, اور آپ کی اپنی جرنل کی ویب سائٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کا پورا ایڈیٹوریل بورڈ, آپ کی پبلشر, آپ کا جو ہے ریویورز کا بورڈ. اچھا یہ ویب سائٹ علیحدہ سے ہو یا اسی جرنل کی مطلب اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ہی لنک کر سکتے ہیں, یو کین لنک اٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہو جس وقت آپ نے وہ لنک کرتے ہیں تو وہ اس کو سیپریٹ اوپن ہونا چاہیے پیج. آپ کو پیج اگر وہ سیپریٹ بھی کھولنا چاہ رہا ہے وہ سیپریٹ بھی کھول سکتے ہیں. جیسے NIP جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی آپ اس کو لنک کر کے جا سکتے ہیں اور سیپریٹ بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ نے کرنا ہے. اچھا ابھی میں پھر